اسرائیل نے ریکارڈ 48 مرتبہ غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور 120 سٹرائکس کی ہیں غزہ کی پٹی کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے ایک غیر قانونی بارڈر تیار کرنا شروع کر دیا ہے غزہ کے گرد۔ پہلے بھی غزہ کو جیل کہا جاتا تھا کیونکہ اس کو چاروں طرف سے اسرائیل نے گھیرا ہوا تھا، جو کہ ان آفیشیل تھا، لیکن غزہ پیس ڈیل کے بعد اب اس نے آفیشیلی غزہ کو چاروں جانب سے ایک بڑی باڑ بنا کر گھیرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں حماس نے کیا ایکٹیویٹیز کی ہیں، کیا تیاریاں کی ہیں، کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، وہ جو ممالک اس ڈیل میں گرانٹر تھے وہ ممالک اب کیا کرنے جا رہے ہیں، اور ایک انتہائی خطرناک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کیونکہ اب ہم نے اپنے یرغمالی نکلوا لیے ہیں، بچا لیے ہیں، تو اب ہم غزہ کو جہنم بنا دیں گے۔ بہت خطرناک صورتحال ہونے والی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ غزہ جنگ بندی معاہدے پر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور کسی وقت بھی بری خبر سامنے آ سکتی ہے۔ دوسری جانب ایران نے اپنے ایسے اسلحے کی نمائش کی ہے جس کے بعد پورے اسرائیل میں تھرتھلی مچ چکی ہے، اور اسرائیل روتا ہوا امریکہ کے پاس پہنچا ہے کہ دیکھیں ایران یہ کیا کر رہا ہے، اور ایران نے ایک ویڈیو جاری کر کے امریکہ اور اسرائیل کو ایک سخت وارننگ جاری کر دی ہے۔ ان تمام پر آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ میں ہوں یاسر جلال اور میرے ساتھ موجود ہیں جواد یوسف۔ جواد کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ایک کافی دنوں کے بعد آج آپ دوبارہ میرے چینل پہ آئے ہیں تو اس کے لیے شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اچھا جواد، غزہ جنگ بندی معاہدے پہ شاید میں کافی دنوں سے یہ آواز اٹھا رہا تھا اور لوگوں کو بتا رہا تھا۔ ایگزیکٹلی، آپ نے پہلے بھی میں نے ویڈیوز آپ کی دیکھی تھی تو آپ نے کہا تھا اٹ وونٹ ٹیک دیٹ مچ ٹائم اینڈ اٹ وونٹ لاسٹ، تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ غزہ جنگ بندی میں ہمیں مفادات نظر آ رہے تھے اسرائیل کے، ان کے مفادات جب پورے ہو گئے ہیں تو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اب غزہ پر دوبارہ حملہ کرنا تھا، اور وہی ہوا۔ ابھی چند دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ 120 سٹرائکس کی گئیں، اور یہ تو جنگ کے دنوں میں نہیں ہوئی، جنگ کے دنوں میں اتنی سٹرائکس نہیں ہوئی، تو یہ بڑی صورتحال اس وقت کشیدہ ہے، اور امت مسلمہ کے اندر بھی ایک غصہ پایا جا رہا ہے، اور اب ریاکشن دیکھنا ہے امت مسلمہ کا۔ اب انہوں نے ایئر سٹرائکس کی، ایئر سٹرائکس کے اندر معصوم فلسطینیوں کو دوبارہ سے شہید کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ سے جنگ بندی کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ سٹرائکس نہیں کی انہوں نے 120 سٹرائکس کی۔ انہوں نے غزہ میں جو امداد جتنی جانی تھی وہ نہیں جانے دی جا رہی۔ قطر کی جو ریہیبلیٹیشن فورس تھی اس کو غزہ میں داخلے سے روکا گیا۔ ترکیہ کی جو ریہیبلیٹیشن فورس تھی، مشینری تھی، ان کو بھی نہیں جانے دیا، ان کو روکا گیا۔ غزہ کے لوگوں پہ الزام لگایا گیا کہ وہ ہمارے قیدیوں کی جو لاشیں ہیں وہ واپس نہیں کر رہے، اور جو لاشوں کی تلاش کا عمل تھا اس کو روکا گیا، اور جو سرنگیں تھیں جن سرنگوں میں ممکنہ طور پر ان کے قیدیوں کی لاشیں تھیں ان کو جان بوجھ کر سٹرائک کر کے مزید تباہ کیا گیا، مزید ملبے کا ڈھیر بنایا گیا تاکہ نہ لاشیں ملیں، اور ہم اس کو جواز بنا کے۔ اور میں پہلے دن سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ انہوں نے اسی معاملے کو جواز بنا کر سیز فائر کو توڑنے کی کوشش کرنی ہے، اور جب توڑنے کی کوشش کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی بیسیکلی تو ان کا یہی تھا نا کہ ہم اپنے قیدیوں کو چھڑوا لیں جو 2 سال سے ہم نہیں کر پائے۔ یہ سارا ایک ڈرامہ ہے ایکچولی، اور اس کے اندر آپ نے ان کے ہائی آفیشلز جو انٹیلیجنس کے آفیشلز ہیں ان کی جانب سے آپ نے ویڈیو ایک دیکھی ہوگی، انہوں نے کہا تھا یہ دنیا ہمارے لیے ایک تھیٹر ہے، ایک ڈرامہ ہے، اس میں کردار بھی ہمارے ہیں، اس میں اسکرپٹ بھی ہماری ہے، اور اس کو چلانے والے بھی ہم ہیں، اور یہ ہماری مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہی دیکھ رہے ہیں۔ اور امت مسلمہ کی خاموشی اس وقت جو ہے، لیکن خاموشی نہیں ہے۔ طیب اردگان نے بڑا واضح اور ٹوک پیغام دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر میں اس ڈیل میں گرانٹر بنوں گا اور کل کو اسرائیل وہی کام کرے گا جو وہ پہلی بار 2 بار ڈیل کر کے کر چکا ہے قطر کے اندر، تو پھر اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ لیٹس سی دیر رسپانس، ابھی ان کا جو ایکشن ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ نائب صدر جو ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد وہ اسرائیل پہنچنے والے ہیں، ابھی تک پہنچ چکے ہوں گے جب تک ویڈیو بالکل ایسی ہے۔ اور ٹرمپ سے بھی پوچھا گیا کہ اسرائیل سیز فائر کی وائلیشنز کر رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں ابھی اس کے اوپر وہ حیران ہوا۔ اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس نے رپورٹر کا سوال سنا اور اس نے ایسے ماتھا اس کا ٹھنک گیا، اور اس نے حیرانگی سے پوچھا اچھا، کہتا ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مطلب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اجازت کے بغیر اس کے انفارم ملا اس کو۔ اب اسرائیلی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے 120 سٹرائکس کرنے کے بعد، درجنوں فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روک رہے ہیں اس کو، ہم سیز فائر پہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اور آپ کو ایک اور خبر دوں کہ دوسری جانب اسرائیل کو دھچکے پہ دھچکا مل رہا ہے ایران کے اندر۔ ایران نے جو نئے میزائلز انہوں نے میزائلوں کے شہر جو انہوں نے ویڈیوز ان کی جاری کی، میزائل تو ایک سائیڈ پہ جواد جو انہوں نے ان کے موساد کے لوگوں کو
ٹھکانے لگانا شروع کر دیا. ایگزیکٹلی اس سے پہلے بھی انہوں نے ٹھکانے لگایا تھا اور اب جو ہے ایک اور موساد کے ایجنٹ کو انہوں نے تختہ دار پر لٹکا دیا, پھانسی دے دی ہے. اور اس کے اوپر جو الزامات تھے یاسر بھائی, کیونکہ اس پہ کوئی ٹالرنس نہیں ہے ایران کی جانب سے, اس چیز کا میں جو ہے بڑی ان کی تائید بھی کرتا ہوں اور بڑا ان کا فین بھی ہوں کہ غداری جو کرے گا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. ایسے ہی اور اس شخص نے ان کے آفیشل سے میٹنگز کی تھی, موساد کے آفیشل سے, افسران سے میٹنگ کی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ خفیہ انفارمیشن بھی ایران سے وہ لیک کر رہا تھا. انہوں نے جیسے ہی اس کو پکڑا لٹکا. اچھا, ایران نے 2 سرپرائز دیے نا, ایک تو انہوں نے ان کو لٹکا دیا, لوگوں کو, اسرائیل کے لوگوں کو لٹکایا, اور دوسرا ایران نے پھر ویڈیوز جاری کی جو انہوں نے میزائل کے شہر کی ویڈیوز. ایگزیکٹلی ان کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد اب اسرائیل رو رہا ہے, شکایتیں لگا رہا ہے کہ امریکہ جی دیکھیں ایران کیا کر رہا ہے. اور کیونکہ ایران نے پہلے بھی اپنی میزائل کی پاورز کے ساتھ پورے تل ابیب کو چیخیں نکلوا دی تھی, پن پوائنٹ پریسیشنز کے ساتھ انہوں نے سٹرائکس کی تھی. اور یہ خبریں بعد میں آئی کہ ایران نے جب تل ابیب پہ سٹرائکس کی تھی تو وہاں پہ ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا جس میں انٹیلیجنس کے لوگ بیٹھے تھے, اس کو نشانہ بنایا تھا, اس میں امریکنز بھی مارے گئے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ خبر انہوں نے اس لیے آفیشیل نہیں کی تھی کیونکہ ایک بہت بڑی ضلالت اور بے عزتی کی بات تھی جی ایران کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے کہ ان کے ہائی آفیشلز کو ایران نے ٹارگٹ کر دیا. ہاں, ایران نے ٹارگٹ کر دیا. تو اب ایران نے جو اپنے میزائلز کا ایک نیا شہر دکھایا ہے, اپنے لانچنگ پیڈز دکھائے ہیں, تو اس سے ان کو واقعی تھرتھلی مچی ہوئی ہے. اور اب ایران پہلے جیسا بھی نہیں رہا کہ کوئی بھی B-2 بمبار آئے گا اور مار کے چلا جائے گا, کیونکہ اب ایران نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم تگڑا کر لیا ہے. ایران نے اپنی فضائی قوت کو 100 گنا زیادہ کر لیا ہے پہلے سے. MiG-29 آگے ان کے پاس, J-10C آگے ان کے پاس, اس کے بعد ان کی جو میرین ہے, ان کی جو بحریہ ہے, اس کے اندر انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں جو انہوں نے سب مرینز اور سپیڈ بوٹس جو بنائی ہیں, دیٹ از ٹرولی ٹریمنڈس. اچھا, ایک اب اور خبر یہ ہے کہ جہاں پہ ایک طرف تو اسرائیل یہ سٹرائکس کر رہا ہے, سیز فائر کو توڑنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے, ان کا وہ منسٹر کہہ رہا ہے کہ قیدی چھڑوا لیے تو اب ہم غزہ کو جہنم بنا دیں گے. اور پھر سب سے خطرناک صورتحال یہ ہے کہ اب انہوں نے غزہ کے سراؤنڈنگ میں ایک بارڈر بنانا شروع کر دیا ہے جس کی نہ معاہدے میں بات کی گی نہ کسی اور جگہ بات کی گی. اور انہوں نے وہ جو یلو لائن تھی اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ایک سرحد بنانا شروع کر دیا, اور IDF جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے دن رات. تو مسلم ممالک جو گرنٹر تھے اب وہ کہاں ہیں, وہ کیوں نہیں روک رہے ان کے لیے ایکشن لینے کا وقت اس وقت اب ایکشن لینے کا وقت آ چکا ہے, اور عنقریب آپ دیکھیں گے. یاسر بھائی ایک اور آپ کو خبر بتائیں اور عوام کو بھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ غزہ سے جو اسرائیلی فورسز کا انخلا ہوا ہے وہ وہاں سے نکل کر کہاں پر گئی ہیں؟ وہ لبنان کی سرحدوں پر مشقیں کر رہی ہیں, لبنان کے اوپر حملے بھی کیے جا رہے ہیں, اور اب لبنان کی سرحدوں پر انہوں نے مشقیں بھی کرنا شروع کر دی کے خلاف کاروائیاں شروع کی جا رہی ہیں, اور بہت جلد وہ لبنان پر اٹیک لانچ کر دیں گے. میری بات کی نوٹ کر لیں, 48 سے 24 گھنٹے بڑے جو ہے اہم ہے, کروشل ہیں, اور ان کے دوران آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی سٹرائک ہوگی. بھائی میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جو غزہ امن ڈیل ہے, غزہ امن ڈیل صرف یہ چند دن کی خبریں ہیں, چند دن امن کی باتیں ہیں. مڈل ایسٹ میں ایک بڑی تباہی آنے والی ہے, اور اس بار اس غزہ امن ڈیل کی وجہ سے بہت سے وہ ممالک جو خاموش بیٹھے تھے وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے. لپیٹ میں آنا پڑے گا نا, کیونکہ وہ گارنٹر ہے نا. ایگزیکٹلی انہوں نے گارنٹی دی, اب ان کی گارنٹی پہ انہوں نے لوگ چھوڑ دیے. جو خاموش بیٹھے گا وہ اس کی لپیٹ میں آئے گا, چاہے وہ اردن ہو, چاہے وہ مصر ہو, کیونکہ چاہے وہ ترکیہ ہو, چاہے وہ ترکیہ ہو, کیونکہ شام ہو, جو مرضی ہو. ایگزیکٹلی یہ تمام تر ممالک اگر خاموش رہے تو یہ لپیٹ میں آئیں گے. خطرناک جنگ مڈل ایسٹ میں اٹھنے جا رہی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہت سے لوگ ویڈیو کے نیچے آ کے یہ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نے پچھلے 2 دن میں آپ کو جتنی بھی خبریں دی, 3 دن میں جتنی بھی خبریں دی, سچ ثابت ہوئی. میں پچھلے 1 ہفتے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ غزہ ڈیل پہ سیاہ بادل چھائے ہیں, سیاہ بادل چھائے ہیں, سیاہ بادل چھائے ہیں. یہ صرف ہم نے یرغمالی واپس لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے, اور انہوں نے کر لیا. بین گویر نے جو انٹرویو دیا اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اب واضح کر دیا انہوں نے کہ اس نے خود یہ کہا کہ غزہ کو جہنم بنانے کا وقت آ گیا, اور اب وہاں پر ہمیں جنگ شروع کرنی چاہیے, ہمارے پاس ہمارے یرغمالی آ چکے ہیں, بس دیٹس ویری سمپل. بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم کنٹریز کا اس پہ رسپانس کیا ہوگا, کوئی ایکشن لیتی ہیں اس پر یا پھر نہیں لیتی. اب تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو اچھی لگی تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے. اجازت دیجئے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.